جی اب ہم اس نوجوان کی بات کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے لیکن ان کی بہت ساری یادیں ہمارے درمیان موجود ہیں اور آنے والے نوجوانوں کے لیے امید کی وہ کرن بنی۔ ہم بات کریں جی عرفہ کریم کی جو کہ اب ہم میں موجود نہیں ہے لیکن ان کے کیے گئے کام آج بھی ایسے ہیں جو کہ روشنی پھیلاتے جا رہے ہیں۔ قوم کا فخر، نوجوانوں کے لیے امید کی کرن، دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم کو ہم سے بچھڑے آج 14 برس گزر چکے ہیں۔ عرفہ تو چلی گئی ہے مگر ان کا خواب، ان کی ہمت کی جو داد ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور جو انہوں نے کیا ہے اس کو ہم رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بالکل پاکستان کے لیے بہت بڑی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چینج جو بندہ لے کر آتا ہے نا اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ تو عرفہ نے اپنی کم عمر میں وہ سب کچھ کر دکھایا جو آج تک بہت بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکے۔ تو ان کا جو مشن تھا، ان کے والدین اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مشن اس سے بنا لیا۔ تو اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کی ہے دانیال عمر نے، پہلے آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر عرفہ کریم کے پیرنٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ کچھ لوگ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، دنیا سے تو رخصت ہو جاتے ہیں مگر سوچ باقی رہتی ہے۔ پاکستان کی ایسی ہی ایک روشن سوچ اور ذہانت عرفہ کریم رندھاوا۔ 9 برس کی عمر میں عرفہ کریم نے وہ اعزاز حاصل کیا جو دنیا کے لیے حیرت اور پاکستان کے لیے فخر بن گیا۔ کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن کر آئی ٹی کی دنیا میں عرفہ کی صلاحیتوں نے عالمی توجہ حاصل کی۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے عرفہ کو مدعو کیا، عرفہ کو پاکستان کا ایک روشن اور باصلاحیت چہرہ قرار دیا۔ عرفہ نے طیارہ اڑانے کی تربیت بھی لی، غیر معمولی صلاحیتوں پر پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈ۔ عرفہ کریم کا خواب تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے بڑھے۔ آج یہ خواب اس کے والدین کی جدوجہد میں سانس لے رہا ہے۔ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے تحت مختلف اضلاع میں ٹیکنالوجی انکیوبیٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے والی اس بیٹی کے نام سے لاہور میں آئی ٹی پارک اور فیصل آباد میں آبائی گاؤں منسوب ہے۔ دانیال عمر، سما، لاہور۔ عرفہ بارش کا پہلا قطرہ تھی، چینج جو ہے وہ ایک آئی ٹی کی فیلڈ میں دنیا میں پاکستان میں خصوصاً ایک چینج لے کر آئی۔ اب ایک مشن ہے، اس مشن کو ان کے پیرنٹس آگے بڑھا رہے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آج اس موقع پر آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ اب ہم پہلا سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عرفہ نے محض 9 سال کی عمر میں وہ کارنامہ انجام دے دیا تھا جو بڑے نہیں کر پائے۔ آپ نے ایز اے پیرنٹس ان کی تربیت میں ایسی کیا خاص بات تھی یا آپ نے کیا دیکھا بچپن میں اتنی کم عمری میں ان کے اندر وہ کون سی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ یس عرفہ اس فیلڈ میں آگے جا سکتی ہے، پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے، اپنا نام روشن کر سکتی ہے؟ جی امجد صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی سر، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ہمیں آج یہ موقع دیا کہ ہم عرفہ کی 14ویں برسی کے اوپر اپنا جو ہمارا مشن یا جو ریزالو ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کہ ہم عرفہ کا غم نہیں مناتے بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی اچیومنٹس کو، اس کے مشن کو، اس کے ویژن کو، جو اس نے اتنی ینگ ایج میں دنیا میں پاکستان کا پازیٹیو چہرہ متعارف کروایا اور یوتھ کو ایک انسپریشن دی۔ جیسے آج کل ہر طرف یہ بات ہے کہ جی 60% ہماری یوتھ ہے اینڈ انفارچونیٹلی وہ ڈائریکشن ان کی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈائریکشن لیس ہیں، لیکن ڈائریکشن تھوڑی آف سینٹرک ہے یا اتنی جو زیادہ چینج دنیا میں آ گئی ہے، جو پیراڈگمیٹک ریسٹرکچرنگ ہو گئی ہے لائف کی، اس میں ان کو فوکس رکھنا اور ان کی انرجیز کو چینلائز کرنا ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن، وہ عرفہ کا ویژن تھا۔ اور وہ ہم ماں باپ اور ہماری ٹیم، پروفیشنل ٹیم ہے، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ دامیں درمیں قدمیں سخنے سپورٹ کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ، اور ہم نے وداؤٹ اینی میجر جو ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل اسٹرکچرل سپورٹ کے باوجود ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور 14 سال ہو گئے ہم نے اس میں کافی اچیومنٹس کی ہیں، اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ جی بیفور آئی لیو دس ورلڈ میں اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دوں اور عرفہ کا مشن زندہ رہے۔ صحیح، ٹھیک۔ سمینہ صاحبہ، بینگ اے مدر، یہ ایک بڑے فخر کی بات ہوتی ہے ماں باپ دونوں کے لیے، لیکن ماؤں کا ذرا وہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے
کہ ہماری بیٹی نے ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر دیا. عرفہ کی ذرا میں چاہتی ہوں جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں نا ہماری نوجوان نسل یا ہم جن کو جنزی کہتے ہیں, کیا پرسنالٹی تھی عرفہ کی, کیا ان کی ہمت تھی, وہ کیا سوچ رکھتی تھی, اور بینگ اے پیرنٹس ایک براٹ اپ کا بڑا کردار ہوتا ہے والدین کے, کیسا آپ نے ان کا براٹ اپ کیا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ مائیں جو کہ اب اپنے بچوں کو جو ان کا براٹ اپ کر رہی ہیں, جن کی اپ برنگنگ کر رہی ہیں, ان کو نصیحت ہو, آپ کو دیکھ کے ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے, تو کیا آپ بتائیں گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو یہ موقع دینے کا کہ میں سب کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکوں. اور میں آج کے بچوں کو اگر آپ کہیں گی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ عرفہ ایک ہنسنے کھیلنے والی بچی تھی جس نے ہمیشہ اپنے کام کو ساتھ لے کے چلی, اور جو زندگی کے سارے رشتے ہیں ان کو کیسے نبھاتے ہیں, مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں. دوسری اس کی جو پوئٹری کی اور جو سنگنگ اور نعت کمپٹیشن سب کچھ میں حصہ لیتی تھیں. اور ایسا نہیں ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ عرفہ صرف بیٹھ کے کتابیں ہی پڑھتی رہتی ہوگی یا کمپیوٹر پہ بیٹھی رہتی ہوگی. عرفہ نے زندگی کا ہر رنگ انجوائے کیا. وہ سڑک کے کنارے کھڑے گول گپے بھی کھاتی ہوتی تھی, میرے ساتھ کچن میں کام بھی کرواتی تھی, دوستوں کے ساتھ شرارتیں بھی کرتی تھیں, اور ایک زندہ دل جو کہ بڑے خواب دیکھنے والی بچی تھیں. اور آج کل کے بچے میں دیکھتی ہوں بچیاں خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں, اور میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس بھلے کچھ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس صرف وہ جرأت, وہ حوصلہ اور وہ لگن وہ ہے, آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں. آج کل کے دور میں جب بچے کہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ 2002-03 میں کون سی سہولیات تھیں عرفہ کے پاس, جب ٹیکنالوجی بالکل بھی عام نہیں تھی. تو تب اگر وہ دنیا فتح کر سکتی ہے تو آج کا بچہ یا بچی کہیں پہ بھی بیٹھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے, یا اس کے پاس نالج نہیں ہے, یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. بالکل. تو ہمت کریں. اور بچیوں کی ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ جو گیپ ماں اور بچی کا گیپ آج کل کام کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ غلط چیز ہے, اس کو کم کرنا چاہیے. دوستی اور زیادہ سے زیادہ اوپن کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, تاکہ ہماری بیٹیاں ہمارے اپنے دل کی باتیں شیئر کریں. جو کہ حادثات ہو رہے ہیں, جیسے بچے بچیاں خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں, تو وہ سڈن نہیں ہوتا, وہ پیچھے پتہ نہیں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے دماغ میں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری بچے بچیاں کیا سوچتے ہیں, کن لائنز پہ چل رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بات کریں, ان کو اعتماد میں لیں کہ ہم تم پہ آبجیکٹ نہیں کریں گے, ججمنٹل نہیں ہوں گے, ہم تمہیں گائیڈ کریں گے, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے ماں باپ بھی ہیں, تمہارے دوست بھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ گیپ کم ہو جائے گا تو یقیناً بچے اور بچیاں اپنی ہر بات اپنے ماں باپ سے شیئر کریں گے, اور پاکستان کو اور اپنے ماں باپ کو قابل فخر بنائیں گے. بالکل انشاءاللہ. امجد صاحب, آپ عرفہ جب چھوٹی تھی اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی تھی, اور اس کے جو شوق ہیں اور اس کے جو ہابیز ہیں, اس کا جو انٹرسٹ ہے, وہ جب ڈیولپ ہوتا گیا, تو کیسے آپ کو پتہ چلا, کس وقت پتہ چلا کہ آئی ٹی کی دنیا میں عرفہ اتنا بڑا نام جو ہے وہ بنا سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے بل گیٹس سے ملاقات ہونا. وہ کیا مومنٹ تھا جب بلایا گیا, پھر وہاں پر ملاقات ہوئی, وہ کیسا تجربہ تھا, اس بارے میں آپ بتائیے گا. جی چھوٹے, کیونکہ وہ میرا پہلی اولاد, تو باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک خاص جو ہے وہ اس میں میرے ابو بھی مجھے بتاتے تھے, اور وہ آل رسول سے بھی اس کی نسبت سے ہمیں بتاتے تھے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہی دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی رشتہ ہے. تو وہ میرے ساتھ ہر وقت, تو 1-2 سال کی عمر میں ہی اس کی آنکھوں میں چمک اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ جب کرتی تھی, تو میری وش بھی, میری خواہش پیدا ہوئی, اور مجھے یہ ہوا کہ یہ نیچرلی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گی. تو لیکن پیرنٹس کی جو, میں سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کی ایکیڈیمک یا ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو ایموشنل یا جذباتی اسکیفولڈنگ جس کو کہتے ہیں, جس کی اوپر وہ جو ڈھانچہ تیار ہوتا ہے, جس کے اوپر آپ نے آگے اپنی چوائسز پہ جانا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ ضروری ہے. تو وہ اس کو بچپن میں گاؤں میں لے جانا, اور وہ جو مٹی کے ساتھ جڑنا, اور وہ جو انڈر سروڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ کھیلنا, اور اپنے دادا دادی کی یا فوک وزڈم کی کہانیاں سننا, یا خود گھر کا جو رہن سہن تھا وہ ایک
फ़कीराना था, इकबाल को पढ़ा जाता था, स्पिरिचुअलिटी थी, तो वो फोक म्यूज़िक सुना जाता था, तो वो सारी चीज़ों की एनर्जी लेवल उसमें आई। और दूसरा ये है कि मैंने उसको इनकरेज किया हर चीज़ करने के लिए, एतमाद दिया, उसको कहा कि यू कैन डू एनीथिंग। तो मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, तो मैं उसको उस तरह की एकेडमिक गाइडलाइन तो नहीं दे सकता था। और फिर मैं अपनी सर्विस की वजह से मुख्तलिफ स्टेशनों पे मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, लेकिन वो ज़्यादातर अपने घर में फैसलाबाद में गांव में उनका ज़्यादा आना जाना, वो भी मेरी एक ख्वाहिश थी कि इसको अपनी बेसिक रूट्स का पता चले। और ये जो सिंथेटिक एनवायरनमेंट आजकल ज़्यादा बच्चों को पसंद है, आर्टिफिशियल, जो हम मांगे तांगे के जो है वो जो इकबाल भी कहता था कि उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सफ़ाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। तो जो हमारे अपने लोकल है, मैंने तो वही किया, उसको जनरल इमोशनल इंटेलिजेंस को उस पर ज़ोर दिया, उसके ग्रिट पे ज़ोर दिया, उसका जो एक गैर नाफे इल्म जो हम ले लेते हैं उसका गुनाह का उसको बताया कि वो इल्म जिससे किसी को नफ़ा ना हो या पे बैक ना दे सके। तो मैं तो वही चीज़ें कर सकता था, वो अल्लाह ने फिर उसको वो हुआ। फिर दूसरा सवाल आपने किया कि बिल गेट्स से मुलाकात, नेचुरली एक्सपेक्टेशन लेवल दुनिया का यही होता है कि जी एक बहुत अमीर आदमी है और आप उससे मिल रहे हैं, तो कोई आपकी स्कॉलरशिप या जो फॉरेन मूवमेंट है या रेजिडेंसी है या वो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इट वाज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि उसने, क्योंकि मैं तो साथ नहीं था, इट वाज 1-on-1 मुलाकात, मैं तो सिर्फ उसको उधर तक लेके गया और बाहर बैठा था। तो उसने सारी बड़ी विजनरी बातें की कि मैंने डिजिकॉन वैली बनानी है अपने मुल्क में, जैसे आपकी सिलिकॉन बड़ा वैली है। देखिए ना, मुलाकात का कितना अच्छा इम्पैक्ट भी रहा, मतलब वो एक तो आई कैच बड़ी मुलाकात थी, फिर दूसरा अरफा की सोच को भी यकीनन उस मुलाकात ने तब्दील भी किया होगा और पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग गए होंगे। मुझे ज़रा यहाँ पे ये बताएगा कि अरफा के मिशन को जारी रखने के लिए जो फाउंडेशन आप लोगों ने बनाई है, वो स्पेशली इस वक्त किन मंसूबों पर काम कर रही है, और जो आम पाकिस्तानी बच्चे हैं वो उससे कितने मुस्तफीद हो सकते हैं, क्या कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, अरफा का एक उसकी कोट है कि आई कोट, पीपल कॉल मी जीनियस, आई माइट बी वन बट आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर सो मेनी जेम्स आउट देयर। तो उसको उनको सिर्फ एक मैं उर्दू में कह देता हूँ सबके लिए कि उनको थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो वो हमारा मिशन स्टेटमेंट है। हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है हमारा, हम जो फेलोशिप प्रोग्राम करते हैं, हम पूरे पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल दुनिया से जो लोग हैं एक्सपर्ट अपनी फील्ड्स के, उनको बुलाते हैं। और फाउंडेशन सेल्फ हेल्प बेसिस पे, साथ एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, जो लोग बच्चे पैसे फ़ीस पे कर सकते हैं वो पे करते हैं और उनको हम ग्रुप करते हैं एज वॉलंटियर। मवाफ़ाक़ात मेरे मुंह से अभी नहीं निकल रहा, वो जो मदीना की जब हिजरत हुई थी और जब पेयरिंग कर दी गई थी महाजरीन और अंसार के दौरान, तो उस तरह से वो मॉडल है कि जी हैव्स और हैव नॉट्स को हम ब्रिज करते हैं, वॉलंटियर्स वर्क और अपने जो प्रोफेशनल है यहाँ से हम, क्योंकि वर्ल्ड जो है अब वो वर्चुअल हो गई है। तो अरफा का ये था कि हर गांव में जहाँ पे भी बच्चा बैठे वो वर्चुअली कनेक्ट हो। तो हम अभी उनको कोयटा से लेके चित्राल तक हमारे जो हैं वो BCO वो सेंटर्स काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें मेरी जो है वो ये कि जी यस हमने इसको पायलट कर दिया है, लेकिन ये तो एक सिर्फ समझ लें कि जी एक कतरा है, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं और जो स्कूल कॉलेजेस में जा भी रहे हैं उनका स्टैंडर्ड दुनिया के स्टैंडर्ड के से बिल्कुल नीचे है। ऐसे ही है। तो और अमजद साहब हमारा अभी दिल तो बहुत है कि आपसे बहुत ज़्यादा बातें बहुत सारी हैं और अरफा की ज़िंदगी के बारे में जाने, लेकिन वक्त की चूँकि थोड़ी सी कमी है और आपने अब कीमती वक्त निकाला। आज के दिन असमीना साहब हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से जो मिशन लेकर अरफा आगे, ये मिशन जिस तरीके से आप आगे बढ़ाने, अल्लाह आपको और इस पर इस्तिकामत दे और हम सबको भी इस किस्म की तौफीक अता फरमाए।